یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ کوشچن آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حفظ کر رہا ہوں، اور حفظ کرنے کے بعد پھر میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، اسلامی اسکالر بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے کون سی اس میں ہونی چاہیے میرے اندر کوالٹیز؟ دیکھیے، ایک سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قرآن اور حدیث کا نالج صرف لیا ہے، تو دیکھیں قرآن اور حدیث کا نالج بہت بڑا نالج ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن اور حدیث کا جتنا بھی نالج آپ لیں، اس نالج کی اپلیکیشن کہاں پر ہے؟ تو اس نالج کو اپلائی کہاں کرنا ہے؟ اپلائی تو یہیں اسی سوسائٹی میں کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس سوسائٹی کا نالج بھی چاہیے۔ اس سوسائٹی کے نالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوشیالوجی پڑھنی چاہیے، آپ کو اینتھروپالوجی پڑھنی چاہیے، آپ کو سائیکالوجی پڑھنی چاہیے، آپ کو فلسفی پڑھنی چاہیے۔ یہ 4 سبجیکٹ آپ کو اس کے اوپر اچھی گرپ آپ کی آنی چاہیے۔ مثلا سوشیالوجی میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اوورآل جو انسانوں کی سوسائٹی ہے وہ کیسے بنتی ہے۔ اینتھروپالوجی میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک فرد جو ہے وہ شروع بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، بوڑھے ہونے تک کس طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ سائیکالوجی آپ کو یہ بتائے گی کہ انسان سوچتا کیسے ہے، اور مختلف ماحول میں مختلف انداز سے کیسے سوچتا ہے۔ اور اس کے بعد فلسفی جو ہے وہ آپ کو یہ سمجھائے گی کہ ان ساری چیزوں کو اکٹھے کر کے آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے کس طرح چیزوں کو سمجھیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ گرپ ہونی چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ مثلا ایک راستہ تو وہ ہے کہ جو روایتی ہم کہتے ہیں کہ جناب درس نظامی کر لیں، اور درس نظامی 8 سال کا کورس ہے، اور 8 سال کا کورس کر کے اس کے بعد کوئی ایم اے کا ایگزام دے دیں، آپ ایم اے عربی کر لیں، ایم اے اسلامیات کر لیں وغیرہ، یہ چیز۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ بی ایس اسلامک اسٹڈیز کریں، اور پھر ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کریں، پھر پی ایچ ڈی کریں قرآن کے کسی فیلڈ میں، حدیث کی کسی فیلڈ میں، یا یعنی کمپیریٹیو ریلیجن میں آپ جا کے کریں۔ یعنی یہ جو چیز ہے آپ یہاں، میں اگر آپ ذاتی طور پہ اس کو پریفر یہ کروں گا کہ آپ بی ایس سائیڈ پر جائیں اور اس سائیڈ پر نکلیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ دینی مدارس کے اندر کہیں پہ تھوڑا بہت جا کے کچھ کورس کر لیں، کچھ وہاں پہ کسی استاد سے، اچھے ادارے سے کچھ چیزیں پڑھ لیں، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت بہتر ہو جائے۔ اور اگر آپ دینی ادارے کو آپ لے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے اپنے حالات ہیں کوئی، تو اس صورت میں پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایم اے جو ہے وہ آپ ریگولر کریں، کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لیں، اور وہاں اس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر آپ اس کو ریگولر ماسٹر کریں، اور ریگولر ماسٹر کر کے پھر ریگولر آگے ایم ایس اور پی ایچ ڈی وغیرہ کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس انداز سے آپ اس کو، رہی بات اس کے بارے میں کہ آگے اس کی اپلیکیشنز وغیرہ، وہ میرا خیال ہے کہ موضوع زیادہ بکھر جائے گا اور بہت سارے سوال رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ قریب میں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ ایک الگ ویڈیو اس میں ریکارڈ کروا دوں گا، کہ جس میں اس کی تمام چیزیں، ریکوائرمنٹس وغیرہ باقی چیزیں آ جائیں گی، اور اس کی آگے کی جو جاب مارکیٹ اور باقی چیزیں وہ بھی آ جائیں گی، تو وہ سب لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جائے گا۔